نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرتين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك يا رسول الله لبيك صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ ازل تو لے کے ابو تک اللہ سونے دی بے حد حمد سنا اللہ کے پیارے حبیب کے بے شمار درود و سلام کے بعد قابل صد احترام موضوع سامعین آئی کے درس تصوف دے اندر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے قرآن کریم کی سورہ حجرات کی دوسری آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کروں اب تو سنن کا شرم حاصل ہویا میرے سونے رب نے ایسا پاک فرمایا اے ایمان آ رہے ہو مسلمانوں اپنی آوازاں جڑیاں نبی دی آواز تو اچھیاں نہ کریا کرو اور نہ اچھی آواز دے نال رسول نہ گل کریا کرو جویں کہ تسی ایک دوسرے نہ کرتے ہو کہ ایویں نہ ہوے کہ تواڈے سارے اعمال ہی برباد ہو جان اور تانوں خبر بھی نہ ہوے اس آیت سے اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دسیا ادب کا طریقہ دسیا مقابلی شہر کا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں بے ادب مقصود نہ حاصل نہ درگاہ کوئی تو منزل تے مقصود تے نہ پہنچیا بعد ادب دے کوئی اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دسیا کہ کدے بھی اللہ کے پیارے حبیب دی آواز تو اپنی آواز نو اچھی نہ کرو اگر تسی حرکت کیتی تو تواڈے سارے اعمال ضائع ہو جان گے تواڈی حج روزے نمازاں زکاتاں صدقاتاں ذکر فکر سارے کھو کھاتے ہی پہ جان گے تو جنہیں بھی کچھ لبیا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی لبیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نال ہی لبیا ایمان بھی انسان دا اللہ کی اتباع نال قبول ہوندا روح ایمان اس کے مولا بھی آپ کی اتباع نال قبول ہوندا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دین ہے دامن مصطفیٰ نال وابستہ ہو بھی انسان کامیابیاں دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں حاصل کر سکدا پھر پیشوا انسان نو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری پہنچا دے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسان نو اللہ کی حضوری پہنچاندے نے تو پھر ہی اللہ کا دیدار حاصل ہونا جس مقصد واسطے اللہ سونے نے نہیں پیدا کی ایسے دنیا دلدیاں نے دلدیاں کھانا دیدار الہی کی محنت پھر ہی مل گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگائیں خود سنے رب نے قرآن کے دسیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیا میرا پیغام میرے بندیاں تک پہنچا دے قل تسی فرما دے میرے لوگوں نے میرا پیغام دس دے کہ اگر تمہیں روح ایمان عشق مولا حاصل ہو گئی ہے تو پھر میری اتباع کرو پھر تمہیں انعام اللہ یہ دے گا یحببکم اللہ اللہ تعالی اپنا محبوب بنا لے گا تھوڑے پہ عاشق ہو جائے گا پہلے تسی اللہ کے عاشق سے اللہ تھوڑے پہ عاشق ہو جائے گا تو دو طرف عشق کی گل ہی کچھ ہو رہا ہے بطور شعر عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے کہ سچا عاشق اپنے معشوق تو کوئی شے نہیں چھپاتا سب کچھ معشوق تے قربان کر دیتا ہے جب سچا عاشق سب کچھ اپنے پیشوا دے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دے دکھی انسانی تو سب کچھ قربان کر دیتا ہے اسی طرح اللہ سونا بھی اپنے حبیب دے سچے غلامہ ہوتے اپنے حبیب دی محبت محبت کرنے والے واسطے اپنے حبیب دی اتباع کرنے والے تو بھی سب کچھ قربان کر دیں گا تائیں کہ رب العالمین ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں اللہ سونا فرماتا ہے کہ تو میرے حبیب نہ وفا کر تو سب کچھ میں تیرے قربان کر دیں گا
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ دین محمدی ہی سچا دین ہے، سچا پروگرام ہے، سچا نظام حیات ہے، یہی قرآن و سنت کا پروگرام ہے، یہی نظام حیات ہے، یہی نظام مصطفیٰ ہے جس بارے اللہ رسول نے فرمایا کہ انہیں دنیا سے غالب کر دے اور انہیں غالب ہو جانا۔ قرآن دسے اللہ نے کافرہ مشرکان جنہ مرضی برا لگے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام نے، یہ آخری پیغام اللہ کا قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال آئی فرمان دے، قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغامی محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ سونی رب نے کیڑا بڑا کرم کیتا ساڈے تے کہ سانو قرآن دیتا، اور اس بھی بڑا کرم سارے دے کیتا اپنا حبیب دیتا۔ اللہ نے انسان تے انیاں نعمتاں انسان نے گتیاں لیکن کدے احسان نہیں جتایا، حبیب دیتا تے احسان جتایا قرآن سے، کیونکہ اپنا حبیب محبوب کون دیتا ہے؟ آپ اللہ رب العزت کی ذات و صفات دے نور حقیقت محمدیہ جڑی ہے، اللہ رب العزت کی ذات و صفات دی جامع ہے، اور جتنے بھی کائنات ظہور آتا ہے احادیث و قرآن کے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور حقیقت محمدیہ جڑا اللہ کا نور ہے، تے نور حقیقت محمدیہ دے ہی سارے ظاہر و باطن دے اکسی ظہورات ہے جنہوں والی سائنس بھی تسلیم کر دے، اسی واسطے کائنات کی ہر لحظ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر آتے ہیں۔ میری وجود نہ مدینہ پاک تشریف فرما، تخت ختم نبوت پہ بیٹھے تاج حبیب اللہ سے جائے، پوری کائنات حکمرانی بحکم الہی فرما رہے ہیں، اور اپنے اپنے علاقے تمام اولیاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت للعالمین دا نور لے کے اپنے اپنے علاقے دیا فضاواں نوں سجان کرتے رہتے، افعال و بلیات نوں پجاؤندے رہتے ہیں، خلق خدا دا بلا انداز مناسب مضمون ملے بھلا کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ حیات، آپ کے سچے غلام اولیاء اللہ بھی اپنی اپنی قبراں دے اندر زندہ رہے اور اپنے منن والے دور و نزدیک نفع پہنچاندے رہتے ہیں۔ انسان میں چاہیے اپنے پیر پیشوا نال جڑ کے رہے، انہاں کو توحیدی کنیکشن حاصل کرے، اپنے اندر نوری جاگ اللہ تعالیٰ چندے کے بوٹی کا لوائے، اور اس میں آگم اپنے اندر القاب کروائے، پھر انہیں کوئی نقاسی فیض لمبا رہے، پھر پیشوا کے ذریعے نگرانی میں سے گیا تو مجاہدات مراقبات اسماعت میں قرب و بلاد کرے تاکہ روز کو وقت پرواز پیدا ہو جائے، اور روح اللہ کی بارگاہ تک پہنچ کے اللہ کا دیدار حاصل کرے، پھر ایمان حقیقی عرفان حقیقی کی محنت بڑھے گی۔ اللہ کا رسائی ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اللہ دیدار ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال تائیں آنکھیں سے عجب نہیں خدا تب تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پہنچیدہ عدم کا مقام۔ بالا کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ جے نے کچھ پایا ادب نہ پایا، بے ادب مقصود نہ حاصل نہ درگاہ کوئی، منزل تے مقصود نہ پہنچیا بعد ادب دے کوئی۔ تو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کر کے ہی انسان ظاہری باطنی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ تو جنہوں نے بے ادبی کی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی دو ہی جہان برباد ہو گئے، وہ سارے اعمال اللہ نے دسیا ضائع ہو گئے، اور تو خبر بھی نہیں ہوگی اس گل کی۔ باہر لگتی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت کرے، آپ کا ادب کرے، آپ کا احترام کرے، آپ کی اطاعت سے فنا اختیار کرے تاکہ اپنا مقصد حیات حاصل کر سکے۔ اللہ سونے بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا پورے حکیم پر تقصیر مارے کمزور کامل معاجز مسکین بے سہارا انسان ہے۔ صاحب تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی بارگاہ دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو تیرے علاوہ کسی سہارے کی لوڑ بھی کوئی نہیں، تیرا سہارا ساڈے واسطے کافی ہے۔ سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساری خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، کر اپنے دائمی دی رات نیم تے علماء دار تے کبرا عطا فرمائے، قرآن سے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں تے جالیاں افلاطونیاں اسلام انسانی دشمن قوتاں دے خلیج منصوبے ناکام فرمائے، اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فکر تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچانے دے روح مطابق قلب پر عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس یارو فانی دنیا تیری ہر چیز جڑی ہے مردار ہے، دھوکا ہے، دغا ہے، فریب ہے، اللہ خواب ہے، ظلم ہے، بچو 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 بچو، دنیا تو پھر نہیں ہونا کہ موقع
وما علینا الا البلاغ المبین۔